السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ تو آج کی ویڈیو ہے کہ ہم نے اپنی دعائیں کیسے قبول کروانی ہیں۔ مطلب دعا تو کر رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی، اور اصل میں میرا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ دعا قبول کروانی ہم نے کیسے ہے۔ تو میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے آپ کو بھولنا پڑے گا جو آپ کو اسکالرز نے اور ادھر ادھر سے آپ نے جو باتیں بچپن سے دماغوں میں ڈالی ہیں، ہمارے دماغوں میں ڈالی جا رہی ہیں یا ڈالی گئی ہیں، وہ سب کچھ بھولنا پڑے گا، یعنی دماغ سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے بس سننا ہے تو صرف قرآن کو، اللہ کو اور حدیث کو، بس اس کی سنیں گے ہم۔ تو اگر آج آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں بھی وہی باتیں کروں گی، تو نہیں، میں آج آپ سے اس طرح کے اسکالرز والی کوئی بات نہیں کروں گی۔ میں بالکل قرآن اور حدیث اور اللہ کی بات کروں گی جو وہ کہتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنا تجربہ، جو اپنا تجربہ ہوتا ہے نا، دیٹس دا بگیسٹ ریئلٹی، وہ میں شیئر کروں گی۔ وہ سب سے بڑی ریئلٹی ہوتی ہے جس سے میں نے سیکھا، اور اس کے بعد آپ سیکھیں گے انشاءاللہ میری سٹوری کو سننے کے بعد۔ اور خود جب یہ کریں گے نا آپ، اور اس تجربے سے جو آپ سیکھیں گے، وہ ہوگی اصل چیز۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر مسلم امہ مشکلات کا شکار ہے۔ کیوں؟ غربت ہے، بے شمار تکلیفیں ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ہم غلط کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے عقیدے اور اپنی سوچ کو درست کرنا ہوگا۔ اسی لیے میں آج آپ سے وہ باتیں نہیں کرنے والی جو آپ نے مختلف جگہوں سے یا لوگوں سے بس سنی سنائی ہیں، بلکہ آج میں وہ بات شیئر کروں گی جو آپ کے دل پہ اثر کرے گی، آپ کے دل کو چھو لے گی، اور آپ میرے تجربے سے واقعی کچھ محسوس کریں گے۔ اگر میں اپنی زندگی کی بات کروں تو میں پاکستان سے ہوں، اور اب میں یو کے میں رہتی ہوں کچھ سالوں سے، اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہمارے حالات اتنے خراب تھے کہ ایک بریڈ تک خریدنے کی ہم استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ پاکستان میں ایسا وقت بھی آیا کہ دن کے 2 وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ کھا تو لیتے تھے مگر بہت ہی مشکل سے میسر ہوتا تھا، لیکن آج الحمدللہ میں یو کے میں ہوں، اور اللہ کی ہر نعمت، ہر سہولت، آسائش اور آرام سے فائدہ اٹھا رہی ہوں، اور ایسی ایسی نعمتیں ملی ہیں جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں بیٹھے بٹھائے پیسے کما لیے، میں نے کچھ جگہ سرمایہ کاری کی اور اچانک وہ بڑھ گئی تو مجھے اس کا بہت فائدہ حاصل ہوا۔ کبھی کہیں سے کچھ پیسے کما لیے۔ تو ان باتوں سے میں یہ نہیں بتانا چاہتی کہ مجھ میں کتنا بڑا کمال ہے، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ اور اگر آپ کو کہیں یہ لگ رہا ہے کہ اللہ بڑا نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کچھ بہتر نہیں کر رہا، یا وہ جو اوپر بیٹھا ہے اس پر آپ کا کامل یقین نہیں ہے، تو پھر آپ میں بھی وہ کمال پیدا نہیں ہونے والا۔ یہ ایک عجیب سی کیفیت اور اللہ کی دین ہے، اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنا، اور یہ بڑی نعمت ہے، یہ دل میں سکون آنا، اللہ پہ بھروسہ ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بھروسہ مطلب وہ خالی خلی باتوں والا بھروسہ نہیں، کامل بھروسہ، پوری یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ۔ کیونکہ اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، تو یہ یقین آپ کی پاور ہے بیسیکلی۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعے آپ بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اللہ نے فرشتوں کے انسان کے آگے سجدہ کروایا ہے، اور اپنا اصل مقام، اپنا رتبہ پہچانے۔ اللہ نے آپ کو کیا مقام دلوایا ہے یہ، اور سب سے پہلے اسی یقین اور بلیف کی وجہ سے میں کچھ کر پائی۔ تو یعنی یہ جو معجزے ہیں، کبھی کہیں سے وسیلہ ہو جاتا ہے، کبھی کہیں سے کام بن جاتے ہیں، تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی سوچ کو بدلیں گے، دل کو بدلیں گے، دماغ کو بدلیں گے، سب چیزوں کو بدلیں گے، تب وہ ریئلٹی چینج ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں وہ ہوں جو میرا بندہ مجھے سمجھتا ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ہیلپ نہیں کرتا، بہت لوگ ہیں جو ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ بس اللہ نے ہمارے لیے دکھ ہی لکھے ہیں، تو یاد رکھیں ایسی سوچ کے ساتھ صرف دکھ ہی ملیں گے، کیونکہ آپ نے تو اللہ سے وہی سوچا اور گمان کیا ہے، وہی گمان بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میرا اللہ میرے لیے سب سے بہترین چاہتا ہے۔
اللہ آپ کو اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے جو آپ ڈیزرو کرتے ہو، بس ہم کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے نا۔ اور اسی طرح دوسری بات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلوں گا جب تک آپ خود اپنا نفس نہیں بدلو گے۔ اپنا نفس مطلب بلیف، تھاٹ، ایموشن، فیلنگ، یہ جو اندر ہے وہ چینج نہیں کرو گے تو آپ کی ریئلٹی بھی چینج نہیں ہوگی۔ یعنی زندگی میں 3 چیزیں ہیں، مینٹلی، اسپریچولی اور فزیکلی اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ تینوں چیزیں آپ کی الائن ہونی چاہیے ایک ساتھ، آپ کی دعا قبول ہونے کے لیے۔ اسپریچول مطلب آپ کتنے قریب ہو اللہ تعالیٰ کے۔ آپ خود دیکھیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا اسپریچولی آپ وہاں موجود ہیں؟ نہیں، ہمارا دماغ کبھی کہیں ہے، سوچوں کا انبار ہے، زبان سے اللہ کا نام ہے اور دماغ میں کام پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن خود وہاں نہیں ہوتا۔ اگر آپ پریزنٹ ہی نہیں ہو اپنی روح کے ساتھ، وہاں دماغ، باڈی، زبان، ہر ایک چیز سے موجود نہیں ہو، وہ نماز نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے آپ کسی انسان سے بات کرتے ہو لیکن وہ آپ کی بات دھیان سے نہیں سن رہا، آنکھوں میں دیکھ کے بات نہیں کر رہا لیکن دماغ کہیں اور ہے اس کا، اور آپ کو سمجھ بھی آ جاتا ہے کہ کتنا برا لگتا ہے یہ سب، کہ یہ بندہ آپ کی بات نہیں غور سے سن رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تلاش کرو سٹلنس میں، یعنی ایک جگہ بغیر کسی موومنٹ کے، وہ ہوتی ہے سٹلنس۔ سائلنس میں یعنی خاموشی میں، یکسوئی کے ساتھ، یعنی ایک ناخن بھی نہ ہلے آپ کا، ایسی سٹلنس، ایسی سائلنس ہو۔ تو میری بات کی سمری یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی دعا قبول کروانی ہے تو اپنی باڈی، تھاٹس، خیالات، دل، دماغ سب ایک جگہ لے کے آئیں جس میں صرف اللہ ہو اور آپ ہو اور کوئی نہیں۔ تب ہوتا ہے اللہ آپ کے قریب۔ صرف باتوں سے نہیں ہوتا کہ اللہ قریب ہے یا اللہ سن کیوں نہیں رہا ہماری۔ بس آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں اور دل میں فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف 10 یا 20 منٹ اور بس اس سے باتیں کرتے جائیں۔ جو دل میں آئے، جو کچھ پریشانی ہو، مسئلہ ہو، آنکھیں بند کریں، باڈی کو اسٹل کر لیں اور بس اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اور پھر دیکھیں خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے آپ کے، اور آپ کے اندر ایک کیفیت سی طاری ہو جائے گی، آپ کی باڈی کانپنے لگے گی، اور یہ وہ کیفیت ہوگی اللہ سے قریب ہونے کی۔ اور پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ قریب ہے میرے، اور جب اس حالت میں آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے تو وہ پھر پورا ہوگا، ضرور قبول ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ بالکل پیور ہوتے ہیں، بالکل صاف شفاف۔ اور اس کے بعد استغفار کی تسبیح پڑھیں اسی پریزنس کے ساتھ، دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور اس کے بعد الحمدللہ کی تسبیح، اور ایک تسبیح اللہ کی پوری توجہ کے ساتھ۔ بار بار میں یہ ورڈ آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ بار بار دھیان بھٹک جائے گا، شیطان اکسائے گا، آپ نے بار بار خود کو حاضر کرنا ہے اللہ کے آگے، اور ورد کریں لا الہ الا اللہ کا، کہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ اگر تو آپ ایسے کر رہے ہیں کہ چلتے پھرتے بس اللہ کا نام پڑھیں، لوگوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں یا بیٹھے بیٹھے بھی پڑھنے ہیں لیکن دھیان نہیں ہے آپ کا، تو میں آپ سے کہوں گی کہ بہتر ہے مت پڑھیں، کیونکہ اس سے آپ کا اور اللہ کے اوپر بلیف خراب ہوگا، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یکسوئی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے۔ تو ایسے میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، تو آپ کو لگے گا اللہ تو میری نہیں سن رہا، لیکن اصل میں مسئلہ آپ میں ہے، آپ کے پڑھنے میں ہے، آپ کا بلیو اپنے اللہ پہ خراب ہو رہا ہے۔ تو پہلے اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں، وہ طاقت پیدا کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن آپ کس کو عبادت بنایا ہوا ہے؟ اپنے جاب کو، اپنے کاموں کو، اپنے زندگی کے معاملات کو امپورٹنس دی ہوئی ہے پہلے، ان سب کو اپنا سب کچھ مانا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نا امیدی، پریشانی، کامیابی نہیں مل رہی، ترقی نہیں مل رہی، کوشش کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ سب نہیں مل رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت شامل نہیں ہے اس میں، کاموں کی محبت شامل ہے، اللہ کی وہ محبت نہیں ہے۔
تو دوستوں میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں کہ اللہ کے شکر گزار بنے. یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکریہ، یا اللہ تھینک یو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں سنوں گا. خود اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہم نہیں سن رہے اس کی وہ بات. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسکالرس کی باتیں سن رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، بھٹکتے پھر رہے ہیں. نہیں، اللہ کو سنو. اللہ ہے تمہارا ٹیچر، اللہ ہے استاد ہر ایک کا. بس اس سے کہو، اس کی سنو. قرآن کھولو، قرآن کو پڑھو، سمجھو کیا کہتا ہے اللہ کہ میرے قریب آؤ. اس کے بعد آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستوں. جب آپ اللہ کو دوست بناؤ گے، اللہ کو اپنا ٹیچر بناؤ گے، استاد بناؤ گے، اور ساتھ اپنے دماغ میں بس ایک ہی بات بٹھا لو کہ اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ ضرور دے گا. میں انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنے مزید تجربات بھی شیئر کروں گی کہ کس طرح سے میں یو کے آئی، کیا پرابلمز میں نے فیس کی، اور میں نے اللہ سے مانگنا نہ چھوڑا. یہ والا جو یقین ہے نا کہ ہوگا، اللہ سنے گا، بس یہ والی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یہ نہیں کہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام تو ہے بس ہوگا. وہ بھروسہ، وہ یقین، وہ اعتماد اللہ کے اوپر، اس کا ورد آپ کے دل دماغ پہ بس ہونا چاہیے کہ ہوگا اور ضرور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جہاں سے تم نے امید بھی نہیں کی ہوگی میں تمہیں وہاں سے عطا کروں گا. تصور بھی نہیں کیا ہوگا وہاں سے میں تمہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ وہاں سے نہیں دے گا جس سے تم نے تصور کیا ہوگا. وہاں سے وسیلہ بنائے گا جہاں سے تمہارے دماغ میں سوچ بھی نہیں آئی ہوگی. تو دوستوں وہ چیزیں بھول جائیں کہ کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا. یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ کا کام اللہ پہ چھوڑ دیں. تو اگر آپ میری ویڈیو دیکھ کے یہاں تک آ گئے ہیں تو کومنٹس میں لکھیے اللہ از ایوری تھنگ، تاکہ میں بھی دیکھ سکوں کہ واقعی کیا کسی چیز نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے، کوئی احساس ہے جو آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے، جو آپ یہاں تک سنتے سنتے میری ویڈیو کو آ گئے ہیں. اور یہ اس بات کی گواہی ہوگی کہ کسی چیز نے آپ کے دل کو سپارک دیا ہے اور آپ کو مجبور کیا ہے جو آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ واقعی اللہ نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے، اور اتنی دیر تک جو میں نے بات آپ کے دل دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی ہے، شاید وہ ایفرٹ میری پوری ہو گئی ہے، شاید وہ ایفرٹ میری کام آ گئی ہے اور آپ کو محسوس ہو گئی ہے. تو بس یہی وہ کڑی ہے، یہی وہ کنیکشن ہے. میں جوڑنا چاہتی ہوں آپ سب کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ اپنا وہ تجربہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور کیونکہ میری یہی کوشش ہے کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ بنے، بھروسہ بنے، اور اس کے ساتھ یقین اور کامل یقین بنے جو کہ میرا بنا. اپنے تجربات کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیسے میرا بلیو اللہ تعالیٰ پہ بنا. تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں. اس نیکی سے میں نے اپنی تمام بات آپ تک پہنچائی ہے، آپ اپنی یہ بات اور لوگوں تک پہنچائیں، اس پہ عمل کریں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کا ساتھ دیتا ہے. تو بس ابھی کے لیے اتنا کافی ہے. اپنے اوپر ٹرسٹ رکھو، اپنے اللہ پہ ٹرسٹ رکھو دوستوں، اور نا امید نہیں ہونا کسی صورت بھی. اپنے دل کی سنیے، اللہ تعالیٰ کی سنیے، وہ کیا کہتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.